اوئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بہار کی آمد ہے۔ السلام علیکم جناب، آپ نے اگر میرا ولاگ پہلے نہیں دیکھا ہوا تو میں ہوں خانہ بدوش اور آپ دیکھ رہے ہیں خانہ بدوش کے افسانے۔ آج عید کا دن ہے، تو سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ کا دن، پہلا دن عید کا، وہ بڑا اچھا گزرا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے اگلے دن بھی بڑے ہی اعلیٰ ہوں گے۔ آج ہم نے اوسلو میں اپنی عید منا لی، اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بڑا اچھا گزرا، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، موسم بھی بڑا پیارا ہو گیا ہے اور بہار کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اب برف واپس نہیں آئے گی، اگرچہ ابھی بھی پڑی ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دی جائے، دوسرا آپ لوگوں کے کچھ سوالات رہتے ہیں تو ان کے جواب دینے ہیں۔ آج تھوڑا سا کچھ فیڈ بیک ملا اپنی پچھلی ایک ویڈیو پر، جس میں میرے ایک محترم نے کہا کہ یار میں نے کوئی 9-10 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں 8 منٹ میں نے یہ گلے کیے کہ کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھتا۔ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے 8 منٹ گلے کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ویڈیو انہوں نے پوری دیکھی ہے تو تھینک یو فوجی بھائی۔ اچھا، تو آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال تھا یورپ میں آپ کو میں کوئی ڈنکی لگانے کا کوئی طریقہ کار بتاؤں؟ تو پہلی بات تو یہ بھائی کہ جو آج کل یورپ کے حالات ہوئے ہیں، جس طرح سے چینجز آ رہی ہے پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی کلچرل بھی، وہ یہ ہے کہ یورپ ایک طرف شفٹ کر رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ طرف ہماری طرف نہیں ہے، بالکل ہی رائٹ ایکسٹریم پہ پولیٹکس سوشل کلچرل لائف جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جتنی بھی کوئی گورنمنٹس ہے، جتنی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جس ملک میں بھی ہے، اس میں پالیسیز ایسی بن رہی ہے کہ جو سکلڈ ورکرز ہیں، جن کے پاس پاسپورٹس ہیں لیکن ایمیگرنٹس ہیں، میری طرح براؤن سکن والے ہیں، تو ان کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب جو نارمل قوانین تھے پہلے جو سب کے لیے یکساں تھے، وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایمیگرنٹس کو، اور خاص کر براؤن ایمیگرنٹس کو اور مسلم ایمیگرنٹس کو، ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ یورپ میں آئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طرف حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو سکلڈ ورکرز ہیں، جو کہ پروفیشنل ورکرز ہیں، یا جن کے پاس پاسپورٹس بھی ہے، ان کی اگر زندگی اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ڈنکی لگا کے آتے ہیں تو آپ کی زندگی کیا ہوگی۔ اگر آپ کامیاب بھی ہوئے ڈنکی لگانے میں اور آپ یہاں کسی طریقے سے پہنچ بھی گئے، تو جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو کوئی سکون والی زندگی ملنی ہے، تو یہ خیال دل سے نکال لیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، جو کہ میسج کے ذریعے سے ملا تھا، اور وہ یہ کہ بھائی صاحب کے پاس پیسہ بڑا ہے لیکن وہ یورپ آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی طریقہ بتایا جائے۔ اب سین یہ ہے جگر کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو میں حیران ہوں کہ آپ یورپ یا کہیں پر بھی کیوں کر نہیں جا سکتے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے، لیٹ سے آپ نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی ہے، آپ کے پاس کوئی ٹریولنگ ہسٹری آپ کی نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کو وزٹ ویزا نہیں مل رہا، یا آپ یورپ نہیں آ سکتے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، چونکہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور بڑا پیسہ ہے، آئی ڈونٹ نو بڑا پیسے سے کیا مراد ہے آپ کی، تو کافی سارے ممالک سے، جس طرح کہ پرتگال ہو گیا، مالٹا ہو گیا، اور کافی سارے ممالک سے جن کے نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے، لیکن وہاں سے آپ اگر انویسٹمنٹ کریں ایک خاص اماؤنٹ کی، تو آپ کو وہ لوگ ڈائریکٹ پاسپورٹ اور سٹیزن شپ آفر کرتے ہیں، اور یہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی فیملی، آپ کی بیوی بچوں، کچھ ممالک تو آپ کے پیرنٹس کو بھی پاسپورٹ اور سٹیزن شپ دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ ان ممالک میں کہیں پر انویسٹ کر لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، یہ پیسے پاکستان سے جتنے بھی کروڑ 1.5 کروڑ آپ لا رہے ہیں، یہ آپ یہاں پر انویسٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولیں گے، یا کوئی زمین خریدیں گے، یا کوئی فارم کھولیں گے، واٹ ایور۔ تو اس وجہ سے بیسیکلی یہ آپ ہی کے پیسے، آپ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں اس ملک پہ، یہاں پر آپ نے ٹیکسز دینے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ ملک آپ لوگوں کو بامائے فیملی پاسپورٹس اور سٹیزن شپ دے دیتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو میں حیران ہوں اگین کہ آپ کیوں کر نہیں آ سکتے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس پر ایک الگ سے پروگرام کروں کہ کون سے ممالک جو ہے وہ پاسپورٹس دیتے ہیں یا سٹیزن شپس دیتے ہیں جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں، تو بھائی حاضر ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی لائف سٹوری سناؤں، تو ہیئر اٹ گوز۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم دیر کے پی کے سے حاصل کی،
اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا. یار چھوڑ دے جان دے. جگر آپ کا سوال مجھے بڑا پسند آیا, لیکن سین یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں 6,500 فالورز ہے یا سبسکرائبرز ہے یوٹیوب پر. لائیو سٹوری سنانے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کے سننے والے بھی کچھ ہو. اب یہ جو 30-35 لوگ دیکھتے ہیں میرا ولاگ ریگولرلی, ان کو پتہ ہے کہ میری لائیو سٹوری کیا ہے. آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جس دن ہمارا چینل 15,000 سبسکرائبرز کراس کر گیا, اس دن میں بیٹھ کر تفصیل سے آپ کو اپنی لائیو سٹوری سنا دوں گا. اتنی اگرچہ کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے, لیکن اتنی بورنگ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تب کریں گے جب کچھ, جس طرح میں نے کہا, سننے والے تو ہو جائے تو لائیو سٹوری بھی سنا دیں گے. تو مایوس کرنے کے لیے یا سوال کا جواب نہ دینے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن اگین تھوڑا سا ہجوم ہونے دے, پھر اس کے بعد لائیو سٹوری بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. اور چونکہ عید کا دن ہے تو تھوڑی سی عیدی کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خانہ بدوش کے افسانوں کی مونیٹائزیشن سے, یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن سے جتنے بھی کوئی پیسے آ رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ اپنی جیب میں ڈالوں. میری خواہش ہے کہ یہ میں اپنے ویورز میں ڈسٹریبیوٹ کروں. اس کا چھوٹا سا ایک حصہ میں آلریڈی خرچ کر چکا ہوں. انشاءاللہ کچھ سلیکٹڈ ویورز کو ایمسٹرڈیم کا تحفہ بہت جلد مل جائے گا ویا پوسٹ, لیکن اس کے بعد بھی کچھ رقم بچتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگین میں یہ ڈسٹریبیوٹ کروں اپنے ویورز میں کسی طرح سے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ 4 یا 5 لائیو سیشنز رکھوں گا. ان لائیو سیشنز میں ہم چھوٹے سے کوئز, بڑے سمپل سے کوئز رکھیں گے, اور جو ویور جو اس لائیو سیشن میں اور کوئز میں حصہ لے گا تو وہ اگر وہ جیت جائے تو ان کو خانہ بدوش کے افسانوں کی طرف سے چھوٹی سی حقیر سی اماؤنٹ عیدی کی صورت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. ان لائیو سیشنز میں یا ان کوئز میں حصہ لینے کے لیے میں بہت جلد تفصیل آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ ان میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں. آبویسلی آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا اپنا نام, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کتنے کوئی لوگ رجسٹرڈ ہے اور ہم کتنے کوئی سیشنز رکھ سکتے ہیں. لیکن بڑے سمپل سے کوئز ہونے ہیں. ان کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہے جو اگین میں آپ لوگوں کو تفصیلاً بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. زوم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی جس کی مدد سے ہم لائیو سیشنز کر سکیں, اور دوسری آپ کو ایک کوئز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی جس کی مدد سے آپ کوئز میں باقی ویورز کے مقابلے میں کمپیٹ کر سکیں گے, اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون جیتا یا کون ہارا. یہ ریکوائرمنٹس میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیلاً بتا دوں گا. تو یہ عید کے دن ہماری چھوٹی سی ملاقات, چھوٹی سی بات ہے. امید ہے کہ فوجی بھائی کو اس دفعہ باتیں کوئی لمبی نہیں لگی ہوگی, اور فوجی بھائی ابھی جب ویڈیو دیکھیں گے یا سنیں گے تو ان کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے 8 منٹ اس بات پہ گزار دیے کہ کوئی میری ویڈیوز نہیں دیکھتا. اینی ویز, بہت بہت شکریہ سننے کے لیے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.